अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। इमरान खान ने आज पहली दफ़ा जो डील उनको ऑफ़र की गई वो बता दी है कि वो डील है क्या। ऑन रिकॉर्ड इमरान खान ने इसका जिक्र किया है। आज इमरान खान से काफ़ी अरसे बाद जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग हैं, PTI के रहनुमा हैं, वो उनसे मिले हैं। अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों का अहवाल आज हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है और इस डील के ऊपर इमरान खान का जवाब क्या था जो उन्होंने अपने लोगों को बताया, और फिर एक तो ज़ाहिर उन्होंने अपने पैगाम में भी वाज़े कर दिया है। दूसरा, आज मिलिट्री कोर्ट्स ने मज़ीद 60 मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सज़ा है वो हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं उनको 10 साल कैद की सज़ा मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सुनाई गई है। तो 60 मुल्ज़मान को आज, और टोटल अब 85 मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा सुना दी गई है। अब इसके बाद इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और आज की जब ये सज़ा सुनाई गई तो उस प्रेस रिलीज़ की जो टोन थी वो पिछली प्रेस रिलीज़ से मुख्तलिफ थी, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो पहले कहा जाता था कि जी ये सारे शरपसंद थे, बलवाई थे। इस तरह की लैंग्वेज नहीं थी। उसकी क्या वजह है? और अभी तक मैं भी उमर साहब, जुबैर साहब से पूछ रहा था कि रिचर्ड ग्रेनल किस वक्त जागते हैं कि अभी तक उनका कोई आज का ट्वीट तो नहीं आया। कल तो उन्होंने तबाही कर दी एक तरह से, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। आज इमरान खान की मुलाकातें बड़े अरसे बाद हुई हैं और उन्होंने पहली दफ़ा डील की, यानी ऑन रिकॉर्ड बात करके ये बता भी दिया शेप बता दिया कि क्या है क्या जी, होगा। क्या मांग रहे हैं। रिजवान साहब, कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से एनआरओ मांग रही है, और आज खान साहब ने जो उनका ट्वीट आया है उसमें एनआरओ ये है कि उनसे कि ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो खामोश हो जाएं, आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा और आपको पॉलिटिकल स्पेस जो है वो दे दी जाएगी। अब इमरान खान को पॉलिटिकल स्पेस की उस तरीके से ज़रूरत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल स्पेस उन्होंने छीनी है। जितनी भी उनके ऊपर पाबंदियां, जितनी भी रुकावटें लगाना वो चाह रहे थे, रेड लाइन है और कांटा लग गया है, वो सारे कांटे ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म शुद। इस वक्त जो है वो इमरान खान से बेसिकली एनआरओ मांगा जा रहा है। और कल हमने ये भी जिक्र किया था कि इमरान खान अपने ऊपर मुकदमात और अपने ऊपर जो या उनकी फैमिली के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं उनको तो वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़िले शाह का कत्ल है, जो अरशद शरीफ का कत्ल है, जो पंजाब में जिस तरीके से लोगों की चादर चार दीवारी पामाल की गई है, जो मियाँ इबाद फारूक के जो बेटे के साथ जो कुछ हुआ है, इसी तरह एक लंबी बहुत सारी दर्जनों दास्तानें हैं। 26 नवंबर है, ये तो माफ़ नहीं हो सकते, और वो भी आज इमरान खान ने अपना पैगाम जो है भिजवाया है। इंटरेस्टिंग इस सारे मामले में जो फैक्टर है वो ये है कि 31 जनवरी तक इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेड लाइन देता हूँ। अब इसमें एक महीने से ज़्यादा का वक्त जो है वो इमरान खान साहब ने दिया है। ये मामला इतना सादा है नहीं है जितना नज़र आ रहा है, क्योंकि इतनी लंबी डेड लाइन देना, ये बात वैसे ही तवील होती जा रही है। और इमरान खान ने क्यों इतनी लंबी डेड लाइन दी है, ये इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने 1 महीने की और 1 महीने से ज़ायद की डेड लाइन दे दी है, क्योंकि दोनों तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि सीज़ फायर जो है वो होना चाहिए। तो इमरान खान ने एक तरह से एक सीज़ फायर के लिए एक, आप समझ लें कि कह लें कि एक उन्होंने ये टाइम दे दिया है कि चले 1 महीना आप मज़ीद ले लें। और जिस तरीके से एग्रेसिवली वो मुज़ाकरात के हवाले से कहते थे कि फ़ौरन होने चाहिए, पहले तो उनको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इस मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलेगा। अब एटलीस्ट इस 31 जनवरी तक की डेड लाइन देने से ये तासर मिलता है कि इमरान खान को अंदाज़ा हो गया है कि वाकई ये मुज़ाकरात अब संजीदा लेने चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने आज ये डील का भी बता दिया, और वो कह रहे हैं कि मैं डील नहीं करूँगा। तो इसलिए 31 जनवरी की जो डेट है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। और जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जो 60 मज़ीद लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सज़ाएँ इन्होंने फ़ौरन 60 लोगों को सुना दी हैं, वरना ये 30-30 करके 20-20 करके किस्तों में होना था, क्योंकि वो मज़ीद खौफ, मज़ीद डराना, मज़ीद वो बयानिया नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए वो भी था एक मकसद। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब वो उस तरीके से खौफ और हिरास फैलाने वाली जो प्रेस रिलीज़ होती है वो नहीं है। साथ में ये भी बताया गया है कि इन मुजरिमान के पास अब अपील का जो है ना वो एक राइट मौजूद है, वो जाकर अपनी अपील जो है वो कर सकते हैं। इससे पहले जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे वो नहीं है, शरपसंद, बलवाई और मास्टरमाइंड का जिक्र भी मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से मामलात जो हैं वो एक मस्बत उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो इस सारे चीज़ों के ज़िम्मेदार थे, उन ज़िम्मेदारान को तो एनआरओ नहीं दिया जा सकता, वो इमरान खान की नैरेटिव से भी पता चल रहा है।
صحیح ہے. آج بھی انہوں نے بات کی عمر صاحب کہ یہ کمیٹی ہی کھیلا جا رہا ہے مطالبات کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کے مثبت نتائج نہ آئے تو پھر تفصیلات زر کا بائیک آؤٹ ہوگا. ایک طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مذاکرات سے کوئی نہیں نکلنا, اور انہوں نے کہا بھی کہ کمیٹی کھیلا جا رہا ہے. دوسرا پھر انہوں نے 31 تاریخ کا ٹائم بھی دے دیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ جو لوگ گئے تھے انہوں نے ان کو اس بات پہ کنونس کر لیا ہے کہ جو مذاکرات ہیں یہ شاید کوئی سنجیدہ اینڈ پہ یا منطقی انجام تک پہنچ سکیں. اب ان مذاکرات کے حوالے سے جو ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ 20 جنوری کو وہاں پہ امریکہ میں تبدیل ہو جائے گی, نئے حلف برداری ہو جائے گی, پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے ان کو یہ لگتا ہو کہ ابھی جو پریشر آ رہا ہے انٹرنیشنلی وہ نہ بھی ہو, تو بعد میں تھوڑا سا وہ جب اقتدار میں آ جائیں تو زیادہ پریشر بھی ڈل سکتا ہے. شاید یہ رضوان بھائی, اصل میں آج کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے کہ حامد رضا نے جو باہر نکل کر پریس کانفرنس کی ہے, اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو بھی عمران خان سے ملاقات کر کے آتا تھا اس کی جو وکلاء یا لیڈرز میں سے ان کی پریس کانفرنس اور علیمہ خان کی پریس کانفرنس میں ڈفرینس ہوتا تھا. لیکن آج کی جو پریس کانفرنس حامد خان نے کی, کیونکہ ترجمان بھی ہیں مذاکراتی کمیٹی کے, اور آج علیمہ خان نے بھی گفتگو کی, تو وہ چیزیں ایٹ لیسٹ ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ سمجھ آ گیا کہ عمران خان نے آج ان ساروں سے بات کیا کیا, کس تناظر میں کیا. اچھا, اب ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ بہت سے سنجیدہ لوگ ہیں جو حکومت میں یہ چاہتے ہیں, جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے, یہ پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ معاملہ اب ختم ہونا چاہیے, یہ اس سے سب سے زیادہ نقصان ملک کو ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ تھے جن کو نہیں سمجھ آ رہی تھی, ان میں سے اب کچھ لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ یہ ہیں جو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا, کچھ لوگ یہ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کی آڑ میں زیادہ ٹائم گین کر لیا جائے, کچھ وقت جو ہے وہ مزید کر لیا جائے. اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام آباد راولپنڈی میں ایک ملاقات کا بھی بڑی خبر آئی ہے کہ مریم نواز نے ایک ملاقات کی ہے, اور یہ مریم نواز, ان کے والد قائد ملت اور ان کے چچا, یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے کہ یہ اقتدار ان کا ختم ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اقتدار اگر ہم نے اپنی اس سے لیا ہوا ہوتا تو اب چلو جی اب اپنی محنت سے لیا تو دوبارہ الیکشن کرا لو بھی جائے گا, دوسرا بدنامی. اور زبیر بھائی نہیں, دوسرے نمبر پہ جو ابھی چند ایک لوگ باقی رہ گئے ہیں, جو 17 سیٹیں رہ گئی ہیں, جو ان کو 17 ملی ہیں, اب اگر یہ دوبارہ الیکشنز میں مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد, عمران خان یہی کہتا ہے نا کہ مذاکرات کا الیکشنز ہے کہ اس کے بعد الیکشنز پہ بات جائے گی, اگر الیکشنز میں جاتے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہے کہ یار یہ ان پولیٹیکل لوگوں کو تو یہ ڈر ہے کہ ہماری 17 سیٹیں بھی واپس نہیں آنی. اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو ہم کل بھی بتا رہے تھے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ہماری پلیز مہربانی ہے. آج کی پریس ریلیز تو خیر یہ بتاتی ہے کہ مہربانی ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں چاہتے, ان کا چاہنا نہ چاہنا تو میٹر نہیں کرتا, لیکن علی امین گنڈا پور ملے ہیں. اور اچھا, نون لیگ کے اندر نا جس طرح اسٹیبلشمنٹ این آر او مانگ رہی ہے, نون لیگ کے اندر بھی این آر او مانگا جا رہا ہے. جس طرح عمر بھائی نے بات کی نا کہ اب 17 سیٹیں ہیں, ان کو بھی پتہ ہے ہماری کیا ویلیو ہے, اور اگلا اگر الیکشن ہوگا تو حکومت کس کی آنی ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ یہ اب چاہتے ہیں کہ اب نیکسٹ جب ٹینیور آئے گا تو آبویسلی وہ اپوزیشن میں ہوں گے, تو اپوزیشن میں ہمارے ساتھ وہ کچھ نہ ہو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس نہ نیریٹو ہے. اور عمران خان جب بروٹ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ اس پہ بڑے پریشان ہیں. اور رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف تو خیر اتنا نرم نہیں بول رہے, لیکن رانا ثناءاللہ بڑی نرم زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے بارے میں ہم نے بھی کچھ باتیں کی ہیں, انہوں نے بھی ہمارے بارے میں باتیں کی ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے ساتھ ہو گیا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. اب یہ وہ بھی یہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا, پی ٹی آئی کے ساتھ تو عوام بھی تھی, ان کی پاپولیرٹی بھی تھی, ان کا ووٹ بینک بھی تھا, لوگ پارٹی ان کی ٹوٹی نہیں, ان کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں. لیکن جو زبیر بھائی نے پہلے کہا نا کہ ان کو اصل میں ڈر اپنی سیاست ختم ہونے کا بھی ہے, اور اگر عمران خان ذاتی تو معاف نہیں کریں گے, ذاتی تو معاف کر سکتے ہیں نا, وہ ہم نے کل بھی بتایا کہ اپنے اوپر حملہ معاف کر دیں گے جو کرتا, ہاں, لیکن جو یہ ہے تو یہ ظلم میں شامل نہیں ہے. پنجاب حکومت میں کتنے, یہ جو آئی جی بیٹھا ہوا ہے, یہ جو انتظامیہ میں لوگ لگائے ہوئے ہیں, یہ مجرم نہیں ہے, یہ شامل نہیں ہے اس جرم میں کہ جن کے لوگوں کے گھر جا کے ان کی اجازت سے ہی سارا کچھ ہوا ہے نا, یہی لیڈ کر رہے تھے, یہی ٹک ٹاک کے بنوا کے اس کا اپریشیٹ کر رہے تھے. رضوان صاحب جب یہ سارے فرعون بنے ہوئے تھے نا, اب فرعونیت ان کی جو ہے نا, یہ اب یہ ڈر رہے ہیں, بڑے خوفزدہ ہیں. اقتدار کے ایوانوں میں خوف کی لہر ہے, ان کو بھی اندازہ ہو گیا جس طریقے سے رچرڈ صاحب نے پرسنل چیزیں لے لی ہیں, اور یہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے,
تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہوگا، کیونکہ رچرڈ گرینل جو اتنی اہم پوزیشن پر بیٹھے ہیں وہ 1 2 3 ٹویٹس کر لیتے، ان کو بھی بتا دیا جاتا کہ بھائی جان آپ بھی ذرا محتاط رہیں۔ اب تو انہوں نے اس حد تک وہ چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پاکستانی سفیر کو بلا کے پوچھنا پڑے گا۔ وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ایڈ نے کیوں الیکشن کمیشن کو فنڈنگ کی، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ کمیشن کو کہ جس نے دھاندلی کی۔ جی، اور یہاں پر کئی وہ شہری رحمان کے انسٹیٹیوٹ ہے، جناح انسٹیٹیوٹ، میں نے پتہ ہونے لگا کہ وہ شہری رحمان چلا رہی ہے، ان کی جو ایڈ جو ان کو مل رہی ہے اس کے اوپر بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی ان کا بھی جو ہے نا آپ یہ کس طریقے سے یو ایس ایڈ ٹیکس پیئر کا پیسہ جا رہا ہے۔ شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہی ہیں، اب نہ تو ان کا کوئی سفارتکاری میں تجربہ تھا، وہ اسی مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ یہ وہاں پہ اپنی گیم سیٹ کرتے ہیں، یو ایس ایڈ سے پیسے لے لیے، وہ پیسے اپنے انسٹیٹیوٹ میں لے لیے اور وہاں سے پھر پیسے بنائے، یہ طریقہ واردات رہا ہے۔ لیکن چونکہ جیسے اب دنیا میں پالیٹکس بدل گئی ہے، روایتی پالیٹکس سے غیر روایتی پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ آپ نے بات کی نا کہ یہ جس طرح کا ظلم انہوں نے کر لیا، ان کو اب خوف ہے، وہ خوف ایک نیچرل خوف ہے، وہ خوف شاید رچرڈ گرینل کا یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہے، اکیلے ہونے کا، وہ اکیلے ہونے کا ہے، وہ آپ نے دل میں چور ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے غلط کیا ہے، آپ نے ظلم کیا ہے اور اب آپ اس ظلم کے سہولت کار بنے ہیں کسی بھی اس طرح سے، کیونکہ ظلم کا خاموش رہنا بھی اوپر وہ بھی ظلم کے حامی ہونے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو کیا کہتے ہیں وہ قدرت کا وہ ہے، قانون ہے، سزا جزا تو ہونی ہے اور حساب تو ہونا ہے، اس حساب کا ڈر ہے، وہ حساب یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، یہ قانونی قدرت ہے اور اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں، آج علی امین گنڈا پور عمران خان کی ملاقات ہوئی اور اس کے اندر جو ملاقات تھی اس میں زیادہ جو گفتگو تھی وہ پارا چنار کے معاملے کے اوپر تھی۔ ہمیں بھی اس کے اوپر زیادہ بات کرنی چاہیے، پارا چنار بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہاں کے رہنے والے شہری بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں، تو وہاں پہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایم ڈبلیو ایم پورے ملک میں انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ علی امین گنڈا پور پوری طرح سے سہولت کاری کر رہے ہیں، وہی بات ہے، پورا تفصیل سے ہم بتاتے بھی رہیں گے کس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ تو آج عمران خان نے ان کو یہ کہا ہے، ہدایت دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی ہدایت لیتے ہیں یا جہاں سے وہ ہدایت ان کو دی جاتی ہے وہ ہدایت لیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی کامن ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوائے علیمہ خان کے جو بھی باہر نکلتا ہے ریالت جیل میں آ کے گفتگو کرتا ہے، وہ ایک بات ضرور کرتا ہے کہ جی عمران خان نے علی امین گنڈا پر بڑی شاباش دی، بڑی شاباش دی اور بھرپور اعتماد کے ساتھ۔ یہ وہی شاباش ہے جو بیرسٹر گور کو ملتی رہی ہے تھوڑا عرصہ پہلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسن اتفاق ہے، یہ کو انسیڈنس ہے، یا یہ علی امین گنڈا پور کے جو بینیفیشریز ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے وہ نہیں چاہتے؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ آ کے یہ باہر اعلانیہ طور پہ یہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ۔ یار بات کسی اور کانٹیکسٹ میں اور ہوتی ہے، یہ ڈریگ کر کے اس کو لاتے ہیں علی امین کے اوپر تاکہ علی امین کا بتا سکیں کہ علی امین نے بہت اچھا زبردست کام کیا اور بڑا عمران خان نے شاباش دیا۔ جب آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرے نا تو پھر آپ اس کو پے بیک کرتے ہیں، وہ پے بیک کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہی قیادت تھی جو باہر پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ پنجاب کی قیادت سے بڑے مطمئن ہیں عمران خان صاحب، اور پنجاب کی قیادت کے بارے میں عمران خان صاحب کیا سمجھتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی وہی رائے ہے عمران خان کی جو عوام کی رائے ہے، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کی رائے ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی گورننس کی کیا صورتحال ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کس کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور میٹنگز کے اندر کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور کس طرح وہ بدتمیزی اور فرونیت والے لہجے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ عمران خان کا ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر علی امین گنڈا پور کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہی عمران خان کی وہی رائے رکھتے ہیں۔ لیکن آج جو 31 جنوری تک عمران خان نے ٹائم دیا، وہ مذاکرات جو اصل مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اوپر عمران خان نے یقین کیا اور اس کی بنیاد پر جو علی امین سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد 31 جنوری کا عمران خان نے ٹائم دیا۔ اس میں یہ جو ملٹری کورٹس میں لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، ایک تو ان کی پریس ریلیز تھوڑی سی نرم ہو گئی ہے، یہ سزائیں تو ظاہر ہے 25 لوگوں کو سنا دی گئی تھی تو 60 لوگوں کو بھی تو سنانی تھی، یہ سزائیں انہوں نے سنا دی ہیں۔ اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آرمی چیف اس کی سزاؤں کی توثیق کریں گے یا پھر وہ عام معافی کا اعلان کریں گے۔ اب دو آپشن ہے اس میں، اگر توثیق ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ان پی ٹی آئی کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس فورم ہے، ہائی کورٹ میں اپیل کریں، کیونکہ یہ مقدمات تو ہائی کورٹ سے اڑ جانے ہیں۔ اب ان کو اگر ریکارڈ ملا تو
اب نہیں اس میں ویسے اگر فوٹیجز ملی نہیں لیکن کچھ تو نہیں جب کیس چلا ہے ٹرائل ہوا ہے کچھ تو وہاں پر ایویڈنسز یا کچھ تو آئے ہوں گے نا تو وہی ایویڈنس ہائی کورٹ میں آئیں گے. ہائی کورٹ میں جب وہ ٹرائل پہ ریکارڈ تو مانگتا ہے, ریکارڈ مانگے گی نا, جب ریکارڈ کی بنیاد پر آپ نے تو وہ اٹھ جائیں گے. اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ فوٹیجز بھی آ جائیں 9 مئی کی شاید وہ بھی وہ نہیں آئیں گی, وہ کبھی بھی نہیں آئیں گی, وہ تا قیامت نہیں آئیں گی. وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جیسے منظر عام پر نہیں آئی تو 9 مئی کی فوٹیجز نہیں, وہ کہیں گے ہم ریکارڈ ہی نہیں دیتے تو اڑ جائے گا نا. نہیں اچھا ہائی کورٹ کتنی وہ ہے کہ وہ نہیں تو اور کیا کریں گے, جیسے عامر فاروق کہہ دیں گے نہیں تو پی ٹی آئی کو دینے کے لیے ان کے پاس یہی کچھ ہے نا. اور کیا ہے کہ ہم نے سزائیں دے دی, آپ جا کے عدالت سے اپیل کر لیں, عدالت سے یا پھر اپیل واسطے بینچ بنے گا جیسے عامر فاروق کی سربراہی میں جسٹس ہمایوں. یار میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں یہ ہمایوں دلاور یہی عامر فاروق جب سزائیں معاف کریں گے یہی معاف کریں گے کیونکہ ادھر سے ڈائریکشن ہوگی, تو پھر ڈیل ہوگی, تو ڈیل ہوگی نا. اور کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں, عمران خان نے 31 جنوری کو کیا, عمران خان نے 31 جنوری کا ٹائم ویسے ہی دے دیا ہے. پس پردہ کچھ تو چل رہا ہے نا. ڈیل نہیں کہہ سکتے, عمران خان کی بات مانیں گے نا یار. نہیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت آپ کیا کریں گے. نہیں میں ویسے میں سوال مجھے یہی ہے نا کیا کریں گے. دیکھیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف اس کی سزاؤں کی معافی کر دیں. اچھا یہ آپشن بھی ہے, کرنی چاہیے ان کے پاس تو یہ آپشن بھی ہے. اگر عمران خان دیکھیں اس میں اب کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیوں آتے وہ پھر گولیاں کیوں مارتے لوگ, اب کیونکہ نکے دا دادا آ گیا پہلے نکے دا ابا سی اور انہاں دا بھی ابا آ گیا. مسئلہ یہ ہے. اچھا وہ لیں گے پریشر, نہیں لیں گے تو پھر کیا کریں گے. کتنی پریشر بات کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا, میں نے سنا. نہیں ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا یار. دیکھیں پریشر کیوں نہیں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ابھی ایک بیانیے والی چون زیادہ بات ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ یہاں پہ بیانیے بنا رہے ہیں کہ یہ امریکہ سے مدد لی جا رہی ہے, اور یہ والے ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے امریکہ کو, تو جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے وہ سارا ان کی طرف چلا جائے گا. تو یہ یعنی پرسوں کا مشورہ دیا ہوا ہے, وہ کیا نام ہے, اتوار بازار والی آسما شیرازی صاحبہ نے. تو آج کتنے دن ہو گئے, 72 گھنٹے گزر چکے, کسی حکومت والے نے یہ نہیں کہا کہ یار بیانیہ ساڈے والا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اس کو بہت سی چیزیں ہم دیکھتے رہے, مذاق میں لیتے رہے, اور وہ ایسا ہوا. اب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جتنے یہ, میں ڈفر لفظ تو نہیں یوز کروں گا کہ وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے, جتنے یہ کم عقل ہے نا, ان کو اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ آپ کو ادھر سے بیانیہ, کیونکہ بیانیہ بنانے کے لیے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں مذاق ہی کیا ہے نا جی, تو وہ کہیں گے کہ جی آپ بیانیہ آپ کے حق میں چلا جائے گا, آپ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہیں. تو بنائے نا بیانیہ کیوں نہیں بنا رہے, اور پھر اینٹی امریکہ وہ کہیں گے جی وہ زندہ باد. او بھائی جان آپ کہاں رہ رہے ہیں, 27 سگنیٹری ہیں, فی الحال 27 سگنیٹری ہیں اس کے ساتھ. بیانیہ بنانے کو چھوڑیں, یہ اب بنیان بھی نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام اپنے جو ہم خیال صحافی تھے نا, ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ امریکی معاملے کے اوپر جو ہے وہ محتاط انداز میں تبصرہ کریں, ورنہ ویزے نہیں لگ رہے. جیو نہیں ویزوں کا ان کا مسئلہ نہیں ہے بھائی جان, ان کو اپنی جو ایسٹس بنائے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جیو نے خبر چلائی تھی اور اس کے بعد خبر ڈاؤن کر دی اور پھر دوبارہ کر دی, اس کے اوپر جیو کی اچھی خاصی سبکی ہوئی ہے کہ آپ نے اس معاملے میں محتاط رہیں, زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے. وہ کم عقل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس وقت جو ہے نا وہ ساری چیزیں وہیں سے چلتی ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ کہنا یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے, یہ ایک نظریہ ہے. یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز والے لوگ ہیں, یہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے. انہوں نے اگر ادھر کے جو بابو ہیں نا, ان کے بچوں کے جو وہاں پر جو رہائشیں اور جو یونیورسٹیوں میں وہ پڑھ رہے ہیں اور جو ان کی فیسیں ہیں, اور وہی ڈیٹا انہوں نے پاکستانی قوم کو دے دیا نا, تو ان کی یقین کریں وہ جو ایک وہ والا بھرم ہے نا کہ کسی کے بچے جو ہیں وہ وہاں باہر پڑھنے جاتے ہیں, کوئی کرپشن زدہ ہے, وہ سب سامنے آ جائے گا کہ یہ ہو کی رہا ہے. صحیح بات ہے. چلیں جی لیٹس سی, آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان نے کہا کہ جی انہوں نے کہا جی آپ کو سیاسی سپیس بھی مل جائے گی, آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا, یعنی آپ بنی گالہ منتقل کر دیے جائیں گے, اور یہ آپ کے پاس ڈیل ہے, آپ لے لیں. اور عمران خان میں اور نواز شریف میں فرق یہی ہے کہ میاں صاحب کی ساری کوشش تھی کہ کہیں سے مجھے راستہ نکلنے کا مل جائے. انہوں نے کہا جی میں اپنے ذاتی طور پہ مجھے جیل میں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو وقت ہے, ابھی تو یہ دن ہے انجوائے کرنے کے. تو وہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کو ایک سوال بھی پوچھ لیجیے گا لوگوں سے, وہ قائد ملت کے پوتے کا ولیمہ ہونے لگا یہاں لاہور جاتی عمرہ میں, تو وہ مینیو نہیں مجھے پتہ لگ رہا, اگر کسی کے پاس انفارمیشن ہے تو نہیں, وہ مینیو مجھے بڑا درکار ہے, تو اگر کوئی شیئر کسی کے پاس ہو تو عمر صاحب کو واٹس ایپ کریں. تھینک یو. اچھا جی میں سوال پڑھ لوں, سوال نہیں کامنٹس پڑھ لوں.
सवाल भी है बेसिकली, ये शुएब साहब हैं, ये कहते हैं ज़ुबैर भाई यू आर क्विक टू बैश अली अमीन, आप अली अमीन और मरवत को बहुत ज़्यादा बैश करते हैं, बट नॉट अ वर्ड ऑन योर फ्रेंड फवाद चौधरी हु इज़ एक्चुअली लीडिंग द कैंपेन एंड आस्किंग PTI IK टू बी डिफेंसिव एंड वीकन देयर नैरेटिव व्हाइल पेडलिंग द नैरेटिव ऑफ शुहदा. योर वर्ड्स criticism loses its worth when your bias is so obvious. अच्छा कहते हैं जी अली अमीन और बाकियों को रगड़ जाते हैं फवाद साहब. वैसे अगर मैं ज़ुबैर भाई से पहले मैं एक अर्ज़ कर दूं कि अगर परसों का भी अगर वो वीलॉग देख लेना तो उनको सवाल का जवाब मिल जाएगा. ओवर टू यू. और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे भी किया है और उसके अलावा मैंने तो उनकी ट्वीट्स के ऊपर उनको जवाब दिया. ख्यालात हैं, बहुत से ख्यालात उनके ऐसे हैं जिनसे हम इत्तेफाक नहीं करते, बहुत से ऐसे हैं तो हम जिनसे सबकी इत्तेफाक करते हैं. बाकी आपकी राय का भी हम एहतराम करते हैं. अच्छा जी, तस्लीम साहब कहते हैं बीबी की गुड बुक में बुज़दार भी थे, क्या बना, बीबी हमेशा गलत सियासत करती है जिससे खान को नुकसान होता है. ये वो बाबर सलीम सवाती के हवाले से जो कल बात हुई थी अच्छा. उस पर वो कह रहे हैं कि वो भी तो बात ये है कि बीबी के फैसले ठीक हैं या नहीं है, लेकिन खान साहब उनके फैसलों के ऊपर आंखें बंद करके यकीन भी करते हैं और आमीन भी ये कहते हैं. हकीकत है, हम तो यही रिपोर्ट कर रहे हैं और यही कहते आ रहे हैं, बाकी मर्जी. अब वो फैसले ठीक होते हैं, गलत होते हैं, ये तो बात ये है कि पूरा मुल्क जो है ना वो इस वक्त इमरान खान की तरफ देखता है. पूरा मुल्क जो है वो इमरान खान का मुरीद है, खान साहब किसी और के मुरीद है. चलें कोई नहीं, ठीक है, जायज़ है. तुसी मुस्कुरा रहे हो बहुत. आगे बढ़ो. हमजा इब्राहिम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत लोग हैं जो प्रोग्राम करते हैं लेकिन जो मज़ा आपके प्रोग्राम के साथ आता है वो कभी नहीं आया. आप खुश होते हो तो हम भी आप खफा हो तो हम भी खफा होते हैं, आप खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं, आप खफा हो तो यानी ये हमारी मोहब्बत है. अच्छा, ग्रेनेड साबित हुआ इस हुकूमत के लिए. इमरान रियाज और इमरान खान को अल्लाह की मदद हासिल है, इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह. और ये पहला कमेंट है. बिल्कुल जी, इमरान रियाज और इमरान खान को अल्लाह की मदद हासिल है और जब अल्लाह की मदद हासिल हो तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला चूँकि मुसब्बबुल असबाब है, उसके लिए असबाब पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है. और जैसे अल्लाह ने फ़िरौन के घर में मूसा पैदा किया तो इनके लिए भी पैदा हो गया है. अक्सर छोटे जालिम को बड़ा जालिम टकरता है ना. बिल्कुल जी, बिल्कुल. मारूफ मियाँ कहते हैं ज़ुबैर साहब ने नज़रिए की बात बहुत अच्छे तरीके से बयान की है. बहुत खूब जी ज़ुबैर साहब, छा गए आप. उमर जट को भी बोलने दो ज़ुबैर भाई. ये माहीन राशिद कहती हैं जी उमर साहब को बोलने दिया जाएगा. थैंक यू यार. जेडे लोग ने ना. रिजवान अहमद कहते हैं उमर जट भाई माशाल्लाह बहुत जच रहे हैं, स्टाइल और जैकेट बहुत खूब लग रही है. स्टाइल से बड़ा है. ये आज हमें कहीं जाना भी है. अच्छा, ओके. कहाँ जाना है? मिलने जाना है. इतना काफी है ना. नहीं, वो जसूस पैदा हो जाएगा कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ. भाभी भी आपकी देखती है. मैं तो कोई गल नहीं की यार. आगे और तुसी जानो ते भाभी जानो. ऐसे तुसी यहाँ पे थे, आप आ जाता है. नहीं वो प्ले तो जरूरी होती है. दुरे शाहवार, आज का प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया. ज़ुबैर भाई ने एब्सोल्युटली नॉट का नज़रिया कितने अच्छे तरीके से बयान किया है. अल्लाह पर तवक्कल करना और खान साहब का ईमान बहुत मजबूत है. सुभान अल्लाह जी. थैंक यू जी, थैंक यू. नदीम कहते हैं लाइव सेशन शुड बी एट वीकेंड. सादिया जावेद कहते हैं तेनू भी समझ आ जाएगी. पता नहीं किसको कहा इन्होंने. उन्होंने कहा जी. गुलाम कादिर कहते हैं सैटरडे नाइट लाइव कॉल और मैसेज करें जी. सैटरडे नाइट ये हमने कल असल में पूछा था कि कब करना चाहिए. अच्छा. कौन सा डिबेट बेटर रहेगा. ठीक है जी. और वो कह रहे हैं जी बाकिर शाह कम टू पेशावर एंड आस्क अराउंड यू नो विच पॉकेट ही इज़ प्लेइंग फ्रॉम. तो सबको पता है यार. वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं. वो अल्लाह इमरान रियाज को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. देखें जी, मारने वालों से बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है. और कुछ लोग खुदा बन के वो समझते हैं कि वो लोगों को इज़्ज़त देंगे या लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करेंगे. तो ऐसा हो नहीं सकता. वो इज़्ज़त ज़िल्लत ज़िंदगी मौत ये अल्लाह के हाथ में. और जो ज़मीन पे खुदा बनते हैं उनके लिए फिर खुदा बंदोबस्त करता है. और अब बहुत कम अरसा ऐसा रह गया है कि जितने जुल्म लोगों ने 2 सालों में देखे हैं, बर्दाश्त किए हैं, अब उसका जो रिज़ल्ट है या उसका जो जज़ा और सज़ा है वो इंशाअल्लाह लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे. अब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.